آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون سا آدمی؟ بکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کے ڈر سے کبھی وہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا۔ آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے، دیکھو، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ جو تھن سے نکلا ہوا ہے واپس دودھ تھن میں چلا جائے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ہے، اس کے تھنوں سے دودھ نکلا ہو اور وہ دودھ واپس تھن میں چلا جائے؟ اللہ کے نبی کا جملہ ہے، حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے یہ ناممکن ہے کہ نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی اکیلے میں بیٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، میں کون ہوں اپنے آپ کو یاد کرو، اور ذرا رونے کی کوشش کرو۔ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے کبھی جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام صدر جلسہ، اس شہر کے مایہ ناز شخصیتیں، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت، دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے، اپنی اور دوسروں کے اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ میرا جو عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی میرا عنوان ہے۔ اس کے تحت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تم دوسروں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو۔ معزز دوستوں، آیت آپ نے سنی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آسان لہجے میں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایک بہت بڑے عالم عرب دنیا کے گزرے ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ ان کا نام ہے۔ تفسیر سعدی کے نام سے ان کی تفسیر ہے۔ قرآن کی اس آیت کی وہ تفسیر ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فی ہذہ الآیہ وجوب الخوف من اللہ تبارک و تعالی۔ غور سے سنیں ایک ایک جملے کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیں، کل سے میں خطابات میں لگا ہوا ہوں، اس لیے ذرا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مائک 90% کام کرے اور ہم 10% کام کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم 90% کرتے ہیں اور مائک 10% کرتا ہے، ذرا سا مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے،
इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है उजूबुल खौफी मिन अल्लाह तआला, और एक जुमला कितना अच्छा जुमला है, देखो, फ़अला क़द्रि ईमानिल अब्द यकूनु खौफुहुम मिन अल्लाह। आदमी का ईमान अल्लाह की जात पर जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा वो अल्लाह से डरेगा। फ़अला क़द्रि ईमानिल अब्द, बंदे का जैसा ईमान होगा उसी तरीके से उसके अंदर अल्लाह का डर रहेगा, अल्लाह का खौफ रहेगा। कुरान मजीद में एक और जगह सूरह तौबा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, अतख़शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख़शौ इन कुंतुम मुमिनीन। लोगों से क्यों डरते हो? अल्लाह हकदार है कि तुम अल्लाह से डरो अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। एक और आयत कुरान मजीद में है, सूरह माइदा के अंदर है, अल-यौम यइसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन। आज काफिर मायूस हो गए हैं तुम्हारे दीन से, काफिरों से न डरो, मुझसे डरो। ये सारी आयतें हमें ये बताती हैं मेरे भाइयों, खौफ डर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ही होना चाहिए। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप जवाब दें ना दें, जवाब मैं देकर आगे जाता हूं। क्या हम लोग अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा कर सकते हैं? एक दो के अलावा किसी ने जवाब दिया नहीं। अच्छा, एक चीज मैं बोलता हूं, इसे टू वे ट्रैफिक रखेंगे या वन वे रखेंगे, आपके हाथ में है। इसे टू वे ट्रैफिक रखेंगे, मैं पूछूंगा, आपको मेरे साथ लेकर चलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और दुनिया में, मैं बोलता चला जा रहा हूं और आप कहीं और चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे नबी ने एक बार सवाल किया सल्लल्लाहु अलैहि, बयान देते देते अल्लाह के नबी ने सवाल किया। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने उसे बाब बांधा, बाबू तरहिल इमाम अल मसअलत अला अस्हाबिही। इमाम को चाहिए, खतीब को चाहिए सामने वालों से सवाल करे। यह इमाम बुखारी का बाब है। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, सबको जवाब मालूम है। बताओ जी, एक झाड़ है, एक दरख्त है, मोमिन की मिसाल वो झाड़ की तरह है। नहीं, आपको जवाब मालूम है ना? कौन सा झाड़ है वो? आम का, जाम का, कद्दू का, कौन सा झाड़ है? माशाअल्लाह, खजूर का झाड़ है। खजूर का झाड़, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर, हजरत उमर कहते हैं रजी अल्लाह अन्हुमा, हमारा दिमाग जंगल में चला गया ढूंढने के लिए, हमें वो दरख्त नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके इल्म में बात मैं अलग से हटके बोल रहा हूं, तकरीर शुरू करने से पहले दर्स में एक बाप भी बैठे थे और एक बेटा भी बैठा था। बाप का नाम था उमर रजी अल्लाह अन्हु और बेटे का नाम था अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा। क्यों मैंने अन्हुमा पढ़ा है? उमर में मैं अन्हु बोल रहा हूं और बेटे का नाम आ रहा है तो मैं अन्हुमा बोल रहा हूं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं जी? हजरत उमर का नाम आ रहा है तो मैं रजी अल्लाह अन्हु बोल रहा हूं, और जब उनके बेटे का नाम आ रहा है अब्दुल्ला इब्ने उमर का तो मैं रजी अल्लाह अन्हुमा बोल रहा हूं। यह फर्क क्यों है जी? छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम सीख लेते हैं, मगर छोटी छोटी चीजें हम सीखते नहीं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, आयशा रजी अल्लाह अन्हु बोलते हैं, उमर रजी अल्लाह अन्हा बोल देते हैं, मर्द को औरत बना देते हैं, औरत को मर्द बना देते हैं, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं मेरी चीज बताता हूं, मेरा बेटा जब छोटा था वो केरोसिन पी लिया, पीने का तेल आता ना जलाने का, मिट्टी का तेल बोलते क्या उसे? जी हाँ, ये सब अभी बयान शुरू नहीं किया, मैं एक ही आयत पढ़ा हूं, आपको जगा रहा हूं, फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। मैं बच्चे को लेकर भागा, मैं खुद डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा बच्चा केरोसिन पी लिया है। हम तो मदरसे के फारिग, किसी अंग्रेजी स्कूल से पढ़े हुए नहीं है। मैं जोर जोर से बोल रहा हूं बच्चा केरोसिन पी लिया है, केरोसिन पी लिया है। डॉक्टर आराम से बैठा है। जब मैं ज्यादा बोला, डॉक्टर ने कहा केरोसिन पीने की चीज है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो जो जलाने वाला तेल हो ना, मिट्टी का तेल। उसने कहा केरोसिन। क्या जुमला है?
اگر ہم کیروسین کو کروسین بولتے ہیں معنی بدل جاتا ہے. تم اللہ کے کلام کو کتنا بدل دیتے ہو, کیا سے کیا پڑھ دیتے ہو جی, کیا آیتیں ہوتی ہیں, ترجمہ کیا ہوتا ہے. ابھی میں حج میں تھا اس سال, مسجد نبوی میں جب میں نے قدم رکھا, تقریباً ہر پلر کے پاس مسجد نبوی میں ایک امام کو بٹھایا گیا ہے. اور جانتے وہ امام کا کام کیا تھا اس سال کے بعد؟ وہ امام کا کام ہے جو لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے نا, ان کا سورہ فاتحہ صحیح کرنا. کیا کام ہے ان کا؟ سورہ فاتحہ صحیح کرنا. میں بیٹھا, میں بھی سورہ فاتحہ پڑھا ان کے سامنے. امام وہ جو سکھا رہے تھے قاری صاحب, انہوں نے کہا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اور ہمارا سورہ فاتحہ ہی غلط ہے, نماز کہاں سے ہوگی؟ آپ سمجھیے اللہ کے لیے, انہو اور انہما کا فرق سمجھیے. اگر دونوں صحابی ہیں, باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے, جب بھی آپ ان کا نام آئے گا انہما بولیں گے, آپ انہو نہیں بولیں گے. آپ سبحان اللہ. اگر عورت ہے انہا بولیں گے آپ انہو نہیں بولیں گے. اگر مرد ہے انہو بولیں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ انگریزی میں ہم مسٹیک کرتے ہیں, آپ ہمارا مذاق اڑا دیتے ہو. مولوی صاحب ہیں مگر بولنا نہیں آتا. آپ صحابہ کے نام میں غلطی کر دیتے ہیں, قرآن کی آیتوں میں غلطی کر دیتے ہیں, اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ یہ بیسک صورتیں صحیح پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, میں اس میں نہیں جاؤں گا, کسی اور موقع پر انشاءاللہ. باپ بھی بیٹھے ہیں, بیٹے بھی بیٹھے ہیں, عمر بھی بیٹھے ہیں, عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی بیٹھے ہیں. ہو گئی برخاست مجلس, اللہ کے نبی نے جواب دے دیا, وہ درخت کھجور کا درخت ہے, باہر جا رہے ہیں اٹھ کر. باپ کا ہاتھ ہے, بیٹے کی انگلی ہے, باہر نکل رہے ہیں. بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے, ابا جان اللہ کے نبی نے سوال کیا, آپ کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا؟ سبحان اللہ. عمر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا. بیٹا کہتا ہے مجھے معلوم تھا. سبحان اللہ. بیٹا کہتا ہے مجھے معلوم, نبی کے سوال کا جواب مجھے معلوم ہے. حضرت عمر جاتے جاتے کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے سوال کا جواب تمہیں معلوم تھا. اب آگے سنو میرے بھائی, جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں, جتنے سرپرست یہاں بیٹھے ہیں, جی ہاں, علماء حدیث کہتے ہیں بیٹے کی کون سی خوشی پر, کون سی کامیابی پر باپ کو خوش ہونا چاہیے, یہ حدیث دلیل ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, کاش تو میرے نبی کے سوال کا جواب دے دیتا, کاش تو میرے نبی کے سوال کا جواب دے دیتا. دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی کون سی چیز پر باپ کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے. یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے میرے بھائی. میں اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے میری تقریر کو آگے بڑھاؤں گا. ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً آپ سے بیچ بیچ میں سوال کرتا رہوں, آپ جواب دیں, ٹھیک ہے, آپ جواب نہ دیں تو میں ہی جواب دے کر آگے بڑھوں گا. کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ جو سر ہے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہم جھکا سکتے ہیں؟ جی ہمارا تو یہ ماننا ہے یہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا سوائے اللہ عز و جل کے. ہمارا یہ ماننا ہے. جیسے اچھے سے یاد رکھو, جیسے سجدہ کرنا ایک عبادت ہے, رکوع کرنا ایک عبادت ہے, دعا مانگنا ایک عبادت ہے, ویسے ہی ڈرنا ایک عبادت ہے. ڈرنا ایک عبادت ہے, یہ سوائے اللہ عز و جل کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. آپ مسلمان بھی ہو اور آپ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے بھی ہو, یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی. کبھی مسلمان ڈر نہیں سکتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق آدمی کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ آئے گا. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورہ توبہ ہی کے اندر ایک اور آیت اللہ نے نازل فرمائی. ہدایت یافتہ مسلمان کون ہے؟ ہمارا بڑا جھگڑا ہوتا ہے, تو صحیح ہے میں صحیح ہوں, جی تو کامیاب ہے میں کامیاب ہوں. میں قرآن کی کچھ آیتیں تمہارے حوالے کرتا ہوں, آج کے بعد تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. وہ آیت میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک بار. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک, ذرا زور سے, ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھئے, یہ اللہ کہہ رہا ہے,
یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کون ہدایت پر ہیں اللہ کے پاس؟ کون کامیاب ہیں اللہ کے پاس؟ آپ سورہ بقرہ شروع سے پڑھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں نہیں جاؤں. 5 باتیں اللہ نے کہیں, 5 چیزیں جس میں موجود ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے وہ ہدایت پر ہے, اللہ گواہی دے رہا ہے وہ کامیاب ہیں. 5 باتیں کہوں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ 5 باتیں جانتے نہیں؟ آگے بڑھوں میں؟ جی یہ پوچھے تو بھی غلطی چاہیے. جی اختلف العلماء, علماء میں اختلاف. وہ نہیں بولتے ہیں, یہاں بولتے ہیں. سبحان اللہ. چلیے بول دیتا ہوں میں. کامیاب آدمی کون ہے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی, جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کامیاب ہوں, میں کامیاب. قرآن کی آیت دیکھیے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کون؟ آیت شروع سے پڑھو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلی چیز کون سی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو اللہ کو دیکھے بغیر دیکھے کے ایمان لے کر کے آتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یہ پہلی چیز ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے آنے والے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. سجدوں میں اٹھو نا رات کے تہجد میں. اللہ کے لیے آپ سے میری گزارش ہے, آنے والے جو حالات کو دماغ میں رکھ کر اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کر کے. کل بھی میں بولا, کولار کے جلسے میں بتا کر آیا, کل بھی میں ہمارے اذان ہو رہی, میں نے کیوں اذان میں روک دیا وہ بھی میں بول دیتا ہوں آپ کو. ایک بار میں خود جو ہے مسجد نبوی میں, ایک بہت بڑے عالم مسجد نبوی کے سلیمان روحیلی صاحب, اس وقت جو مدینہ منورہ میں مسجد قباء کے خطیب ہیں, جمعہ کا خطبہ مدینے میں جو مسجد قباء ہے وہاں دیتے ہیں, وہ درس دے رہے تھے. میں درس میں بیٹھا تھا. جیسے ہی مسجد نبوی کی اذان شروع ہوئی وہ درس دینا بند کر دی. بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے. اذان کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا, میرے دل میں اتر گیا. آپ بھی اسے مرتے دم تک یاد رکھیے گا انشاءاللہ. انہوں نے کہا اذان کا جواب دینا ہے, جیسا جیسا مؤذن کہتے ہیں ویسا ویسا ہمیں جواب دینا ہے. اور یہ جواب ہم اسی وقت دے سکتے ہیں جب اذان چل رہی ہو, بعد میں نہیں دے سکتے. مگر یہ درس بعد میں بھی کر سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ درس بعد میں بھی کر سکتے مگر جواب بعد میں نہیں دے سکتے. اس لیے تھوڑی دیر رک کر اذان کا جواب دے دیا جائے اور درس کو بعد میں کنٹینیو کیا جائے. یہ بات میرے دل میں اتر گئی. اس وقت سے میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ایک چیز آپ کے سامنے بتائی, 5 باتیں جس آدمی کے اندر موجود ہو, اللہ خود گواہی دے رہا ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے, وہ آدمی کامیاب ہے. اور پہلی چیز وہ 5 باتوں میں سے ہے, یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتا ہو غیب پر, جو بغیر دیکھے کہ اللہ کی ذات پر, نبی پر ایمان رکھتا ہو. یؤمنون بالغیب. دوسری چیز ہے ویقیمون الصلاۃ, جو نماز کی پابندی کرتا ہوں. جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تیسری چیز ہے ومما رزقناہم ینفقون, جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ہمارا ذہن جاتا ہے پیسوں کی طرف. صرف پیسہ نہیں ہے. اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے, میں یہ کسی کو منانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, دنیا کے مفسرین نے جو لکھا آپ کے سامنے وہ میں کہہ رہا ہوں. اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ علم خرچ کرتا ہے, سبحان اللہ, وہ بھی آدمی اس کے اندر آتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کتنی 3 باتیں ہوئی نا. چوتھی بات وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. وہ آدمی جو ایمان رکھتا ہے اس چیز پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے, یعنی قرآن مجید پر, اور اس چیز پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتا ہو. کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں. گنائیں گے 4 باتیں. جی غیب پر ایمان, ماشاءاللہ. دوسری بات نماز, بارک اللہ. تیسری بات جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی بات
جی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور آخری اور پانچویں بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے. جس مسلمان میں اچھے سے یاد رکھو، جھگڑا نہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ. جس مسلمان میں یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی مسلمان ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مسلمان ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ اگر اتنا بھی اس بیان سے لے کر چلے گئے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا. سورہ توبہ کے اندر میرے بھائیوں ہدایت یافتہ مسلمانوں کی ایک اور شکل بیان کی گئی، ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. میں وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، وہ سارے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ مسجد میں امامت کرتے ہیں، مسجد میں مؤذن کا کام کرتے ہیں، مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد میں متولی ہیں، مسجد کے کسی بھی حصے سے ان کا جوڑ ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ. اس لیے کہ آیت ویسی ہے اور میرا موضوع بھی اس آیت میں لگا ہوا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. یہی کھڑ جاتے ہیں، بعد میں آگے بڑھیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. علامہ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں. سبحان اللہ. شہید اللہ تبارک و تعالی لعمار المساجد بالایمان. اللہ گواہی دے رہا ہے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی اس آیت میں اللہ دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا شرف ہے یہ. سبحان اللہ. خاص طور سے وہ لوگ جو مؤذن کا کام کرتے ہیں، جو امامت کا کام کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے. آپ کے سامنے ایک بات بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں. یہ پوری آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا. حضرت عمر بولا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا تو میں مؤذن بن جاتا. کیا بولتے تھے؟ حضرت عمر بولا کرتے تھے اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا ہوتا، مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے ہمارے دین کے اندر، میں مؤذن بن جاتا. سبحان اللہ. یقین مانیے مؤذنین کا احترام کیجیے. جی کہاں رہ گیا تھا انہیں؟ بولنے کا انداز کیسا ہے ہمارا؟ جی آرے جھارے سے بات کرتے ہیں، سنگولر سے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت پوری سن لیں. ہر وہ آدمی جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، پہلی بار جب میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ سنا مجھے اندر سے خوشی ہوئی. اللہ اگر کسی کے ایمان کی گواہی دے، اللہ اگر کسی کے ایمان کی گواہی دے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. پوری آیت اس طریقے سے ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ابھی جو ہمارا موضوع ہے ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. امید ہے اس بات کی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سبحان اللہ. ہدایت یافتہ لوگوں کی جب فہرست تیار ہوگی اس میں ان کا نام پہلے نمبر پر آئے گا، جو اللہ کے سوا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. کامیاب آدمی کون ہے؟ سبحان اللہ. اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ اگر میں سوال کروں آپ سے، الگ الگ آدمی الگ الگ جواب دیں گے. جی ہر ہمیشہ ہندوستان کی جو میگزین نکلتی ہے اس میں 10 سکسیسفل مین ان دا ورلڈ، 10 کامیاب آدمی اس سال کے کون ہیں، ایک فہرست جاری ہوتی ہے. جی قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کامیاب آدمی کون ہے؟ کون کامیاب ہے بھی؟ جی ہاں بتائیں کون کامیاب ہے؟ پوچھوں گا بھائی بدر والے یا بول کر چلا جاؤں؟ آپ جیسا بولیں گے ویسا. یہ تو کیا کی عجیب دکھ رہا نا، یہ ایک نیا آدمی کون کی کھڑ کو پوچھ کو بول رہا ہے. پوچھوں نہیں پوچھوں؟ پوچھوں نہیں پوچھوں بھائی؟ ارے کچھ تو منہ کھولو جی. پوچھوں کون ہے کامیاب؟ کامیاب کون ہے؟ ہزاروں کروڑ رکھنے والا؟
جی تقوی. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. دنیا اخروی پریشانیاں اللہ آپ کی دور فرمائے. آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، دولت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. خالی 4-5 جنے آمین بول رہی ہیں. پورا انولے کو چلے گئے جلسے میں. ہم نہ کیا ملا بھائی یہاں آ کر؟ جی کیا ملا ہم کو؟ اگر آپ ان کے لیے دعا دیں گے نا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا دے گا. ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا دے گا. علامہ ابن حزم کہتے رحمہ اللہ، اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسے لگتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ دوسرے کو دعا دیجئے. ایک فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑے ہو کر جتنی دعائیں آپ دوسروں کو دیں گے اتنی دعائیں وہ فرشتہ آپ کو دے گا. جی ہاں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسرے کی بچی کے لیے دعا دیجئے، اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے. فرشتہ سر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے. آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ سامنے والے کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے. فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے. سبحان اللہ. الگ الگ لوگ ہیں، کامیابی الگ الگ فہرست اسلام میں بیان کی گئی ہے، مگر یہ آیت میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی ایک آیت، کامیاب کون ہے؟ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں، اب میں بول رہا ہوں، آپ لے کر جائیے. ابھی میں قرآن پڑھ کر قرآن کی روشنی میں کامیاب کون ہے بتا رہا ہوں، آپ وہ جواب یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ترہ امتیاز ہے اس جماعت کا، یہ ترہ امتیاز ہے اس جماعت کا، یہ خصوصیت ہے اس جماعت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ اپنی زندگیاں تلاش کرتے ہیں، اپنی ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس میں میرے نبی کا حکم کیا ہے. سبحان اللہ. جو اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں ایک بات روک کر آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ ہم سب ایک دن مریں گے انشاءاللہ. نہیں مریں گے؟ نہیں مریں گے؟ یہ تو پورے جواب دیں گے. اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں آئے ہیں، مگر موت کا انکار کرنے والے نہیں آئے. آج تک اس دنیا میں نہیں آیا. جب مریں گے تو ہم سے 3 سوالات ہوں گے نا. جی تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ تمہارا دین کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں، بال پین سے یہاں لکھ کر باقاعدہ دفناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ ایک رکھ کر کتاب رکھ کر دفناتے ہیں، وہ اندر بھی کاپی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں چلے گی کاپی، وہاں نہیں چلے گی. یہ 3 سوالات اچھے سے یاد رکھو. یہ ساری زندگی ہے، پوری زندگی ہے جو 3 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. وہ 3 سوالوں میں پوری زندگی ہے انسان کی. اگر کسی نے اللہ کو اللہ رب مانا اور ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید کو چھوڑا نہیں، بیمار پڑ گیا، لوگوں نے کہا فلاں جگہ چلا جا، وہ آدمی ہے، وہ عامل، وہ کامل، یہ فلاں، جی ہاں تیرا علاج. وہ کہا نہیں، اگر توحید پر قرآن کی روشنی میں علاج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیماری مجھے مبارک ہے. سبحان اللہ. یہ سوچ کر زندگی گزار لیا، کبھی توحید نہیں چھوڑا، کبھی شرک نہیں کیا. اس کی زبان سے نکلے گا تیرا رب کون ہے، بے ساختہ اندر سے نکلے گا ربی اللہ. کیا نکلے گا؟ یہ پوری زندگی ہے، یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے. یہ جو آدمی نبی کی بات آنے کے بعد کسی کی بات اس پر نہیں رکھا، آخری حرف آخر نبی کی بات رہی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی بات رہی. جب اس سے پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جس نے دین کو معلوم کیا، ہر چیز کو معلوم کرنے ٹائم ہے مسلمان کے پاس، اخبار پڑھنے ٹائم ہے، جم کرنے ٹائم ہے، صبح میں واکنگ کرنے ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے،
میں ایک سوال تم سے کرتا ہوں، کیا دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم ہے؟ نماز ہے نا، کتنی شرطیں ہیں نماز کی؟ چھوٹا سا سوال ہے، بیدر کے مسلمانوں تمہارے سے میرا سوال ہے، نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 7۔ آپ زبان کھولے اس لیے آپ کا شکریہ۔ ارکان، واجبات، مستحبات، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عناوین بعد میں بات کریں گے، بنیادی باتوں پہ پہلے بات کریں گے انشاءاللہ۔ 9 شرطیں ہیں نماز کی۔ کتنی؟ ایک شرط وضو بنانا ہے، بغیر وضو کی نماز ہوگی؟ ایسی اور 8 شرطیں ہیں، 14 ارکان ہیں، 8 واجبات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں۔ کیا ہمیں یہ علم ہے؟ ہر چیز کا علم تو ہم نے حاصل کر لیا، کیا یہ علم ہم نے حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اگر کسی نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو قبر کا یہ تیسرا سوال اسے یاد آئے گا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین، میرا دین، میرا دین اسلام۔ میں کم سے کم یہاں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اتنی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو وہ تینوں سوالات کے جوابات خبر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کم سے کم اتنا تو مل جائے، یہاں آنے کا فائدہ ہو جائے۔ جی اللہ وہ سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سن لیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، میرا عنوان اب آ رہا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا۔ کس سے؟ خشیت الہی، میرا عنوان یہی ہے نا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقِهِ، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے صحیح معنی میں یہی کامیاب ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جس کے اندر تقوی موجود ہے، صحیح معنی میں یہی کامیاب ہے۔ وہ لوگ، سبحان اللہ، یہ آیت پڑھا میں، اور ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی دیا، ایک مسجد کے لیے چندے کی ضرورت تھی، ماشاءاللہ جمعہ میں اعلان ہوا، اور ایک ہی جمعہ کا چندہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہوا۔ جی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ 12 دنوں میں پیسہ دینے کی ضرورت تھی، ارجنٹ پیسہ دینے کی ضرورت تھی، لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کے جتنے گھر تعمیر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ ابھی جو آیت کریمہ ہے، وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، غور سے سنو، اور اللہ چاہے تو ہماری زندگی اس آیت میں بدل جائے گی، انشاءاللہ بدل جانی چاہیے ہماری زندگی۔ قرآن کی آیت سنو، آیت ایسی، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے میرے بھائی، والذین یؤتون ما آتوا، اگر ہو سکے تو یہ جملہ میرے ساتھ پڑھو، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلۃ، 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 3 بار میں نے کہا، وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یؤتون ما آتوا، وہ قلوب، ان کے دل جو ہے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ خرچ کر کے ڈرتے ہیں، سمجھ میں آئی آیت؟ آپ کی سمجھ میں، حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آئی رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ نے، میں نے حدیث نوٹ کی ہے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، اپنی زندگی بدلو اس آیت کی روشنی میں، بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ۔ دے کر ڈرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ڈرنا، ڈرنا ہی ہمارا موضوع ہے نا، اللہ کے راستے میں دے کر کے ڈرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ نے کہا، الفاظ حدیث ایسے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
अहुमुल्लदीना यशरबून अल खमर वयसरकुन, क्या ये वो लोग हैं जो शराब पीते हैं और डरते हैं? ये वो लोग हैं जो चोरियां करते हैं और डरते हैं? कुर्बान जाए मेरे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, महफिल में जान बाकी है, महफिल में जान बाकी है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ला या बिन्त सिद्दीक, ऐ सिद्दीक की बेटी, इसका यह माना नहीं है गुनाह करके डरना, यह माना नहीं है शराब पी के डरना, माना नहीं है चोरी करके डरना, माना नहीं है। इसका माना यह है अल्लाह के रास्ते में इबादत करना, अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में मस्जिदें बनाना, अल्लाह के रास्ते में मदरसे बनाना, अल्लाह के रास्ते में यतीमों को देना, और ये डरते रहना कहीं ये चीज हमारे मुंह पे ना मार दी जाए। जी इंशाअल्लाह अमल होगा। जी ये मस्जिद हमें नहीं रहते तो मस्जिद रहती थी, ये क्या हमारा जुमला होता है? देकर डरना अल्लाह को पसंद है, खर्च करके डरते रहना अल्लाह को पसंद है। ये डरने के बारे में कुछ आयतें थी कुरान मजीद की जो उसकी फजीलत और उसकी अहमियत को बयान करती थी। एक हदीस है, बहुत अच्छी हदीस, बड़ी अच्छी हदीस है। अगर आप ये हदीस एक बार भी सुनेंगे, बड़ी आपको इंशाअल्लाह बड़ा फायदा इस हदीस का होगा, आपको बहुत खुशी महसूस होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुनेंगे हदीस, हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहली बार जब ये हदीस में पढ़ा बहुत खुशी हुई मुझे ये हदीस पढ़कर, और ये हदीस खशियत इलाही के बारे में, ये हदीस अल्लाह से डरने के बारे में है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यलिजुन नार, वो आदमी कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। ला यलिजुन नार, जरा मेरी तरफ देखिए, मैं आपको नबी की हदीस बता रहा हूं और अपने चेहरे आप इधर उधर कर रहे हैं। आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, आप अल्लाह के रसूल की हदीस सुनते रहेंगे। आप गौर से सुनिए नबी की हदीस। अबू हुरैरा कहते रज़ी अल्लाहु अन्हु, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यलिजुन नार रजुल, वो आदमी कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। गौर से सुनो मेरी पूरी तकरीर में, अगर सिर्फ ये एक हदीस आप यहां से लेकर चले गए, मेरा बेंगलोर से कार चलाकर आना 700 किलोमीटर और वापस जाना इंशाअल्लाह कामयाब है। अगर आप ये एक हदीस सुन लिए और उसे जहन में बिठा लिए, खशियत इलाही के बारे में, अल्लाह के खौफ के बारे में, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आदमी कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। कौन सा आदमी? बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से जिसकी आंखों से आंसू निकले, अल्लाह के डर से कभी वो अपनी आंखों से आंसू निकाला। आगे का जुमला बड़ा प्यारा है, देखो, हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रा, हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रा, यहां तक कि दूध जो थन से निकला हुआ है वापस दूध थन में चला जाए। अल्लाह आपको हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। समझ में आया है? हदीस समझ में आई? नहीं आई? अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। ऐसा मुमकिन है कि दूध थन से निकला हो और वापस उसमें वापस चला जाए? मुमकिन है ये? ऐसा कभी आपने देखा कि एक गाय है, उसके दूध, उसके थनों से दूध निकला हो और वो दूध वापस थन में चला जाए? अल्लाह के नबी का जुमला है, हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रा, जैसे ये नामुमकिन है कि निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जा सकता, ऐसे ही ये भी नामुमकिन है अल्लाह के डर से रोने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा नहीं, ये एक हदीस आप इस मजलिस से लेकर चले जाओ, आपका बैठना कामयाब, आपका आना कामयाब। क्या ताकीद है मेरे नबी की जबान में, क्या यकीन है मेरे नबी की जबान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे थनों से निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जा सकता, वैसे अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। एक और हदीस है जो अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रावी हदीस है, तिरमिजी की हदीस है, सही हदीस है। कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हदीस बोलूंगा उससे पहले एक चीज पूछता हूं, नमाजों में खुशू है? अरे जवाब दो जी। पहले ही बोल दिया हूं, पूछकर ही बोलूंगा, वरना शेख वैसे भी आ गए हैं, दुआ पढ़कर बैठ भी सकता हूं जाकर। नमाजों में खुशू है?
नमाजों में अल्लाह का डर है, इबादतों में लज्जत है। ऐसी हमारी नमाजें हैं, किसी ने हमें लॉकअप में लॉक कर दिया है और जैसे ही सलाम फेरा जाता है हमारा लॉक खोल दिया गया है और हम फौरन भागने की चक्कर में रहते हैं। आज हमारी नमाजें ऐसी हैं, हमारे दिलों पर किसी बयान का असर नहीं होता, गानों का असर हो रहा है, फिल्मों का असर हो रहा है। एक ही गाने को पलटा पलटा कर बार बार सुनते हैं, इसलिए कि वो हमारे बचपन का गाना है, हमें यादें दिलाता है। ना कुरान असर कर रहा है, ना वाज असर कर रहा है, ना नमाज असर कर रही है। क्या मतलब है ये? इसलिए कि हमारा सीना अल्लाह के डर से खाली है, हमारे सीने में अल्लाह का डर नहीं है, हमारे सीने में खशियत इलाही नहीं है। मेरे भाइयों, अब ये हदीस सुनिएगा, क्या करेंगे अल्लाह का डर हमारे अंदर आएगा। 5 असबाब मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। कितने? 5 काम तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर 5 चीजें आप करोगे, आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह का डर आएगा, नमाज में खुशू होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इबादतों में लज्जत आएगी इंशाअल्लाह ताला। जी करेंगे, सुनेंगे इसे इंशाअल्लाह और यहीं छोड़कर भी चले जाएंगे मुमताज फंक्शन हॉल में। जी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस सुनो इंशाअल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस हैं। क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने लिए एक वक्त रखा है, मुझे नहीं कहा गया, मैंने रखा है 8 बजे तक। पूरे टाइम देख रहे हैं अभी माशाअल्लाह। इसे कब तक अभी बर्दाश्त करना करो, बराबर क्या भाई जी? नहीं, कब तक इन्हें पैसा बात कर को बोले तो कहां से भाई इसे पकड़ ले कोई सो। बहरहाल सुन लीजिए हदीस। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आइनान ला तमस्सुहुमुन नार, 2 आंखें ऐसी हैं कभी उसे जहन्नम की आग टच भी नहीं कर सकती। 2 किस्म की आंखें ऐसी हैं, आइनानी ला तमस्सुहुमुन नार, कौन सी वो 2 आंखें हैं? पहले मैं ही बोल देता हूं। आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, पहली आंख कभी जहन्नम की आग उस आंख को जलाएगी नहीं, कभी जहन्नम की आग उस आंख को कभी छुएगी नहीं। आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के डर से रोती है। कभी अकेले में बैठो, अपने गुनाहों को याद करो, मैं कौन हूं अपने आप को याद करो और जरा रोने की कोशिश करो। वो आंख जो अल्लाह के डर से रोती है, कभी जहन्नम की आग उसे छुएगी नहीं। और दूसरी आंख कौन सी है? वह आइनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में रात में निगरानी करती नहीं। कई लोग जो निगरानी कर रहे हैं मैदान जिहाद के अंदर, उस आंख को भी कभी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। पहली जो आंख है सुभान अल्लाह, वो आंख जो अल्लाह के डर से रोती है, यह खतरा निकालती है, कभी उस आंख को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक हदीस सही बुखारी में है, बहुत अच्छी हदीस, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, 100 साल के बड़े आलिम उनको कहते हैं। मुजद्दिद बहुत सारे उलमा मानते, मैं भी उनमें से हूं। मैं उलमा तो नहीं हूं, तालिब इल्म भी नहीं हूं, अदना सा तालिब इल्म हूं, मैं भी उनको मुजद्दिद मानता हूं। 100 साल के बड़े आलिमों में से एक आलिम, सुभान अल्लाह। अभी जो हदीस में बोलने जा रहा हूं, उस हदीस को वो बड़े एहतिमाम से बोलते और साथ में ये भी बोलते, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा ये फैसला तुम नहीं करो, ये हदीस सुनने के बाद ये अल्लाह पर छोड़ दो, सुभान अल्लाह। और शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह उनका नाम है। हदीस क्या है जानते? सही बुखारी किताब व अहादीस अल अंबिया, इस बाब के अंदर इस किताब में यह हदीस मौजूद है। गौर से अगर आपने सुना है, खाली मुझे इशारा दीजिए, मैं आगे निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक बाप, हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु। एक बाप का वक्त आखिरी आया, उस बाप ने अपने बच्चों से कहा, अगर मैं मर जाऊं मुझे दफन नहीं करो, मुझे जला दो। सुना नहीं हदीस? सुने हैं हदीस? कितने लोग सुने हैं? एक 10% लोग हैं, 90% लोग नहीं सुने। क्या चाहते हैं, हदीस पूरी बोलूं या आप इनसे सुन लेंगे जो सुने हैं? माशाअल्लाह, जी हां। एक बाप मौत के वक्त में बच्चों से कहता है, मुझे दफनाओ नहीं, मुझे जला दो, और मेरी राख को फी कसीरिल हवा, जिस दिन हवा ज्यादा चलती है हवा में उड़ा दो आधी राख, और आधी राख को समंदर में मिला दो, ताकि अल्लाह मुझे दोबारा उठा करके ना खड़ा करे। बड़ी बात है ना, बड़ा गुनाह है ये, बड़ा गुनाह है ये।
अल्लाह अज़्ज़ व जल ने समंदर से कहा जमा कर, समंदर ने वो सारा जमा कर दिया। अल्लाह ने हवा से कहा जमा कर, हदीस बुखारी में है, किताबो हदीस अंबिया में है। अल्लाह ने समंदर से कहा समंदर, हवा से कहा, हवा ने जमा कर दिया। अल्लाह ने कहा कुन, खड़ा हो जा, जिंदा होकर खड़ा हुआ। अल्लाह ने उससे पूछा गौर से सुनो, ये हरकत तूने क्यों की? ये जलाने का हुक्म तूने क्यों दिया? क्यों दफनाने का हुक्म नहीं दिया है? उसकी जबान से यह जुमला निकलता है मखाफतक। क्या जुमला है? मखाफतक, अल्लाह तेरा डर। मेरे इतने गुनाह हैं अल्लाह, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं अल्लाह, मैं तेरे सामने खड़ नहीं पाऊंगा, तेरे सवालात के जवाबात नहीं दे पाऊंगा। अल्लाह तेरा डर है, इसकी वजह से मैंने ये हुक्म दिया। आप जानते हैं अल्लाह ने उसके साथ क्या मामला किया? जी आप जानते हैं अल्लाह ने उसके साथ क्यों तूने ये अकीदा रखा, क्यों तूने ये फला? कुछ नहीं, अल्लाह को डर इतना पसंद है मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसे माफ किया, अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमाई। शेख अलबानी, उनकी खुद की तकरीर है, उनकी जबान में है, ये हदीस पेश करके कहते हैं कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ये फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में फैसला है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह से डर के ताल्लुक से ये 3 हदीसें मैंने आपके सामने बयान की हैं। अंबिया के बारे में कुरान मजीद बड़े अच्छे अंदाज में एक जुमला कुरान कहता है, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। वो लोग जो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते हैं, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु, और वो अल्लाह से डरते हैं। आगे का जुमला मेरे साथ पढ़ लेना, आप नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में बैठेगा नहीं। वला यख्शौना वला यख्शौना वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, वो अल्लाह को छोड़कर किसी से डरते नहीं है, वो तुर्रम खां कोई भी हो, वो कोई भी हो। वला यख्शौना, ये नबियों की आदत है, वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, अल्लाह को छोड़कर वो किसी से नहीं डरते हैं, ये नबियों का वतीरा है। और डरना अल्लाह से कैसे डरते हैं, ये फरिश्तों की आदत है। अल्लाह के औलिया मौजूद हैं, हम मानते हैं, यहां मंच से मैं कह रहा हूं, अल्लाह के औलिया हम उन्हें तस्लीम करते हैं। कौन है अल्लाह का वली? अल्लाह का वली कौन है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का वली वो है जो कभी डरता नहीं है, कभी गम नहीं करता है, उसका ईमान मजबूत होता है और उसका तकवा मजबूत होता है, यही अल्लाह का वली है। और साथ में उनके बारे में यह आता है, वो अल्लाह के वली कौन है? वो कभी डरते नहीं हैं। सारी दुनिया डर रही होगी, सारी दुनिया परेशान रहेगी, क्या होगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, मगर अल्लाह का वली वो है जो कभी डरेगा नहीं। ये वलियों की आदत है कि वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम में बहुत सारे वाक़ियात हैं, शायद ये मौका नहीं है सारे वाक़ियात आपके सामने बयान करने का। एक हदीस का एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ देता हूं। 8 बजे मौलवी साहब, यूनुस साहब कहाँ हैं? 8 बजे इंशाल्लाह जी, और बाकी हाँ भी 8 को खत्म करूंगा इंशाल्लाह, इत्मीनान रखें। फ़ग़त्ता अस्हाबु रसूलिल्लाह, गौर से देखो कितनी बड़ी बात है। फ़ग़त्ता अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लहुम हनीन। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बयान करते थे ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान जो सुनते थे सहाबा इकराम, उनके बारे में जो तस्किरा आता है, पहला तस्किरा यह है कअन्ना अला रुऊसिहिम अत्तैर, ऐसे बैठकर बयान सुनते हैं गोया कि उनके सर पे परिंदा बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें सुनने के आदाब अता फरमाए। कौन से जी? सुनने के आदाब। बयान कैसा सुनना है? सहाबा के जैसा बयान सुनना है। कैसे सहाबा कैसे सुनते थे बयान? कान्ना अला रूसिहिम अत्तैर, सुभान अल्लाह, गोया कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं। कभी यहां से कोई उठता है, कभी वहां से कोई उठता है, कोई पता नहीं। अगर पैरों में दर्द है तो ठीक है, मस्जिद में बैठकर सारे पैर फैलाकर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, आदाब मजलिस उसके अंदर नहीं मौजूद हैं। सहाबा कैसे बैठते थे? और उसमें एक चीज ये है, मैं जुमला पढ़ रहा हूं, देखो हदीस सही हदीस है। फ़ग़त्ता, जब अल्लाह के नबी का बयान सुनते ऐसा डर पैदा होता उनके सीनों के अंदर। वो जो ऊपर का कपड़ा होता था वो चेहरे पे डाल लेते। अरब आप देखते हैं, अरब ऊपर एक कपड़ा डालते हैं, वो कपड़ा चेहरे पे डाल देते। वो लहुम हनीन, और छोटे बच्चे की तरह वो रोने लगते थे। बयानों का ये असर सहाबा लिया करते।
اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تو حال کیا ہے, جمعہ میں ذرا لمبا بیان ہو گیا جی فوراً اس خطیب صاحب کو براکٹ میں بلائیں گے جی کیا خطیب صاحب گھڑی کون سی ہے, چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے تمہاری گھڑی. ہماری تو حالت یہ ہے سبحان اللہ, صحابہ کی حالت یہ ہے اتنا اثر لیا کرتے تھے کہ روتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل, اگر قبلہ ایسے ہی ہے مان لیجئے, بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اللہ کے رسول کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے, اس کمرے میں نبی بیٹھے ہیں. حضرت بلال جاتے ہیں, اے میرے نبی صحابہ انتظار کر رہے ہیں, آپ آئیے لوگوں کو نماز پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا وزن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے. پہلا سوال نبی کی زبان سے یہ نکلتا ہے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت بلال نے کہا نہیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ اپنا پورا وزن اپنے ہتھیلیوں میں ڈال کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں. اور جب ہوش آتا ہے دوبارہ سوال یہ ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا ہے نہیں پڑھا اللہ کے نبی, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تیسری بار جب اٹھنا نہیں ہوا, آپ نے کہا مر ابا بکر لیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو اللہ اکبر, ابو بکر سے کہو نبی کی زندگی میں نبی کی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ امامت کرائے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے بچوں کو ابو بکر جیسا بنائے, اللہ ہماری نسلوں کو ابو بکر جیسا بنائے رضی اللہ عنہ. جی ہاں, حضرت عائشہ آتی ہیں, میں نے وہ حدیث نوٹ کر لی ہے تاکہ میری زبان سے کہیں چوک نہ ہو جائے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ نے نبی سے کہا رضی اللہ عنہا, ان ابا بکر, بے شک ابو بکر, بخاری کی حدیث ہے, بے شک ابو بکر اذا قام فی مقامک, تمہاری جگہ پر اگر کھڑے ہو جائیں گے اتنا روئیں گے قرآن پڑھتے ہوئے, ان کے سینے میں اتنا ڈر آئے گا سبحان اللہ, لوگوں کو آواز سنائی نہیں دے گی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر عمر لیصلی بالناس, آپ عمر کو کہہ دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. قرآن ابو بکر پڑھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. ابو بکر کے سینے میں سبحان اللہ اتنا ڈر ہے کہ وہ اتنا روئیں گے کہ لوگوں کو آواز سنائی نہیں دے گی. سبحان اللہ, اللہ وہ ڈر ہمارے اندر پیدا فرمائے. حدیث مکمل کر دیتا ہوں. بار بار جب انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے یوسف کو وہ عورتوں نے بہکایا تھا, تم مجھے بہکا رہی ہو, یہ مقام ابو بکر کا ہے, ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں. سبحان اللہ. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر. کل بھی میں کہا, آج بھی میں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ اپنے وقت پر میں ختم کروں گا انشاءاللہ. آج بھی کہہ رہا ہوں, اللہ سے دعا کیجئے, امت بہت پریشان ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ مانیے آپ نہیں مانیے, اللہ عمر جیسا ہمیں لیڈر عطا فرمائے. دعا کیے آج تک کبھی؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیے, کبھی آج تک دعا مانگے اللہ حضرت عمر جیسا لیڈر ہمیں عطا فرمائے. آج کے بعد مانگیے گا انشاءاللہ, مانگیں گے انشاءاللہ. اگر اچھا لیڈر مل جائے مسائل حل ہو جائیں گے, مسئلے حل ہو جائیں گے. میں سارا کچھ نہیں کہوں گا, میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے, کیا فضیلت ہے کچھ نہیں کہوں گا. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ, ایک آدمی پیچھے سے آ کر پیٹ میں چھرا مارتا ہے. ابو لولو فیروز نام ہے اس کا. ساری انتڑیاں باہر گر جاتی ہیں سبحان اللہ, ساری آنتیں باہر آ جاتی ہیں. 3 دن زندہ رہے, دودھ منہ سے پلایا جاتا, آنتوں سے باہر آ جاتا. وہ 3 دنوں میں میرے بھائی اگر یہ سن کر بھی آپ نماز کے لیے بہانے بنائے نا تو پھر آپ کا یہاں بیٹھنا ہی بیکار ہے. چونکہ خون جا رہا تھا, انتڑیاں باہر آ گئی تھی, اسے باندھا گیا تھا کپڑے سے, ساری رات نیند نہیں آئی. صبح کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگی, ایک صحابی آئے, کہا اذان ہو گئی ہے عمر. حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی نماز ٹائم پر پڑھنا ہے, اس حال میں بھی نماز وقت پر پڑھنی ہے, نماز وقت پر پڑھے. ایک جملہ حضرت عمر نے کہا, وہ جملہ بتاتا ہے حضرت عمر کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا زیادہ تھا سبحان اللہ. میں مثالیں دیتا جاؤں گا, ذرا بات لمبی ہو جائے گی, میں اسے کاٹ کر وہ 5 باتیں بتا کے بات ختم کر لوں انشاءاللہ. کیا بولتے ہیں, بات پوری کر لوں جی اور بڑھاؤں؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے سننے میں اور میرے اور آپ کے عمل کرنے میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. جی ہاں, حضرت عمر کا جملہ ہے. نوجوانوں میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ,
दो तीन जुमले हजरत उमर के वैसे बहुत सारे हैं, दो तीन जुमले लिख के रखो इंशाअल्लाह। उसमें से ये भी एक जुमला है। एक जुमला मैं इससे पहले कहा था निजामाबाद में, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा तलबना अल इज़्ज़त बिदून अल इस्लाम अज़ल्लना अल्लाह। इसे लिख के रखो, ये हमारी तारीख है। नहनु कौम, हजरत उमर कहा करते थे हम वो कौम हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है। किससे इज्जत मिली है? किससे मिली है? दौलत से नहीं, हमारे कारों से, हमारे बंगलों से, हमारी प्रॉपर्टी से नहीं। हम वो कौम हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है। फमहमा तलबना अल इज़्ज़त बिदून अल इस्लाम अज़ल्लना अल्लाह। जब भी मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीजों में इज्जत को तलाश किया, अल्लाह ने जलील कर दिया। लिख के रखो ये जुमला, लिख के रखेंगे इंशाअल्लाह। खासकर स्टूडेंट से मैं कहूंगा, पढ़ने वाले बच्चों से मैं कहूंगा, ये लिख के रखो, ये जुमला भी लिख के रखो इंशाअल्लाह। मरने से पहले हजरत उमर का जुमला है, लवदित्तु, मेरी ख्वाहिश है, अन अखरुज मिन दुनिया, मैं दुनिया ऐसी हालत में छोड़ूं, मैं दुनिया ऐसी हालत में छोड़ूं। हजरत उमर कह रहे हैं जब आंतें बाहर आ गई हैं, लवदित्तु अन अखरुज मिन दुनिया कफाफन ला ली वला अलैया, मैं ऐसी हालत में छोड़ूं दुनिया, सुभान अल्लाह, कि मेरी नेकियां और मेरी बुराइयां बराबर हो जाए, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाए। अगर मैंने इतना काम किया है, अच्छा खलीफा बना हूं, मगर एक वक्त वो भी था जब मैं नबी को मारने के लिए तलवार भी लेकर निकला था। नहीं, सोच के रो रहे हैं, सोच के रो रहे हैं तुम्हारा और मेरा अमल क्या है मेरे भाई। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, सुभान अल्लाह, हदीस में आता है इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र यबकी हत्ता बल्ला लिहयतु, जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते इतना रोते जिस शख्सियत को मेरे नबी ने 40 मरतबा जन्नत की बशारत दी। कितनी बार, कितनी बार? और वो शख्सियत का आलम यह है, उनका डरना यह है, किसी कब्र पर खड़े होते इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भी हिक जाती। मेरे भाई, मिसालें बहुत ज्यादा हैं, क्या करेंगे तो हमारे दिल में डर आएगा। असल ये पूरे उन्वान का लुब्बे लबाब है। ये 5 बातें मैंने नोट की हैं, उंगलियों पर गिनाता हूं, इसे सुन लीजिएगा। मैं अपना ये खिताब इंशाअल्लाह खत्म कर लेता हूं। ठीक है भाइयों, ठीक है? अरे तैयारी नहीं छोड़ने में जैनो, ठीक है? अरे कुछ तो बोलो इंशाअल्लाह। पहली चीज, डर कैसे आएगा हमारे सीने के अंदर? पहले नंबर पर अहले इल्म ने लिखा, सबसे पहले अल्लाह ने कुरान में ये चीज बयान फरमाई, इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो, अल्लाह का इल्म हासिल करो, अल्लाह का डर सीने में आएगा। कैसे भी? आप दलील क्या है? अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो उलमा हैं, इल्म रखने वाले हैं। इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह का एक जुमला है, जितना तुम्हारा इल्म बढ़ेगा अल्लाह के बारे में उतना डर बढ़ेगा। और वो आलिम नहीं है जो इल्म तो रखता है मगर अमल नहीं करता है। सुभान अल्लाह, समझे मेरी बात जी? एक दुआ, अगर किसी आलिम को एक दुआ देना है, कौन सी दुआ देंगे आप? अगर आपकी मुलाकात किसी आलिम से हुई, जी मैं तुम्हारे सुनता हूं, अभी शेख ने कहा यूट्यूब के हीरो हैं, अल्लाह अकबर, कोई हीरो नहीं है भाई, अल्लाह हमें बख्शे, अल्लाह हमें माफ फरमाए। ऐसा कोई खिताब करते हैं, आप जैसे लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं, अल्लाह गवाह है मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं खुद अपना बयान कभी रिकॉर्ड नहीं करता हूं। आप जैसे नौजवान रिकॉर्ड करते हैं, उसमें से कुछ खैर होता है उसे फैला देते हैं, उसमें भी मेरी गुजारिश होती है पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक मत रखिएगा, सीधी सादी रखिएगा। ये हदीसें हैं, कुरान की आयतें हैं, अवामुन नास तक पहुंचाइएगा। हमारी क्या औकात? मैं तो हमेशा ये सोचता हूं, हमारे वालिदैन ने कोई नेकी की होगी, अल्लाह ने उसके दीन का काम हमसे लिया है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात है? कैसे कैसे किबार उलमा मौजूद हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कोई नेक काम किया होगा, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ये मकाम हमें दिया है कि हम अल्लाह के दीन की दावत पेश कर रहे हैं। पहली चीज, इल्म दीन हासिल करें, खुद भी हासिल करें इंशाअल्लाह और अपने बच्चों को भी कराएं इंशाअल्लाह। पहली चीज है ये इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज इंशाअल्लाह उंगलियों पर गिन लेते हैं। दूसरी चीज है कुरान मजीद समझ के पढ़ें। कुरान मजीद आप एक पारा रोजाना पढ़ने के बजाय 10 आयतें रोज पढ़ें, मगर वो 10 आयतें समझ के पढ़ें। अगली बार जब मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी, आप इंशाअल्लाह मुझसे कहेंगे हाँ मेरे दिल में अल्लाह का डर आना शुरू हो गया है। और दलील हमारे पास मौजूद है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایک بار عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو. سبحان اللہ, میں قرآن سننا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اتارا گیا ہے اور میں قرآن پڑھوں؟ نہیں عبداللہ, میں چاہتا ہوں دوسروں سے سنوں, آپ پڑھو میں سنوں گا. سبحان اللہ, غور سے سنو. ہم قرآن سنتے ہیں, یہ بھی میں نے دیکھا ہے, کہیں باہر نکل رہے ہیں, گاؤں کے باہر, ہمیں حیدرآباد جانا ہے, بنگلور جانا ہے, دور جانا ہے, شروع میں گھر سے نکلتے وقت قرآن لگاتے ہیں. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک دوست بولتا بس با قرآن بند کر با, اب وہ دوسرا لگا با. ایسا بھی دیکھا گیا ہے, یہ گاڑی جا کر لاری کو ماری ہوئی ہے اور اس کے اندر جتنے ہیں سب مر گئے ہیں, مگر اندر میوزک برابر چل رہی ہے. ایسا دیکھا گیا ہے, ایسا دیکھا گیا ہے, لوگ جل گئے ہیں, برابر میوزک چل رہی ہے. ایسے سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں اللہ جب قیامت میں اٹھائے گا نا, میوزک کے ساتھ اٹھائے گا. جی ہاں, میوزک کے ساتھ اٹھائے گا. قرآن سے دلچسپی ہماری ہونی چاہیے. قرآن پڑھو میں سنوں گا. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا, آپ میں کہ اکثر حضرات جانتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء پڑھنا شروع کیے. پڑھتے 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 ایک آیت پر آئے, آپ کے اور میرے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی آیت پر. میرے نبی رو رہے, اتنا رو رہے تھے, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا حسبک یا عبداللہ, اے عبداللہ بس کرو, آگے سنا نہیں جا رہا ہے. اتنا رو رہے تو قرآن سن کر, قرآن پڑھ کر رونا آتا ہے, اللہ کا ڈر آتا ہے. جانتے کون سی آیت ہو؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسے ہوگی وہ حالت جب سارے قوموں پر اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا اور سارے گواہوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائے گا. یہ آیت جب نبی نے سنی, اللہ کے رسول رونے لگے. آپ قرآن پڑھنا اور قرآن سننا, کتنی باتیں ہوئی, کتنی چیزیں ہوئی. ارے بھائی کچھ تو بولو. کوئی 2 بول رہے ہیں, کوئی 3 بول رہے ہیں, 5 میں کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 ہوئی. میں بھائی دعا کر کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں, ایسا لگ رہا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 2. حضرت 2 بول رہے ہیں اور یہاں سے 3 بول رہے ہیں. 3 والے بھی صحیح ہیں, 2 والے بھی صحیح ہیں. جی اس لیے کہ مولوی صاحب کون بولو, کسی بھی ناراض نہیں کرنا, ان کو بھی لے کو چلنا, ان کو بھی لے کو چلنا. آپ نے اسے 2 کو ایک سمجھ لیا ہے. قرآن پڑھنا الگ ہے اور قرآن سننا الگ ہے. اگر اسے دونوں کو الگ کر لیا جائے, یہ 2 ہیں. اور پہلی چیز ہے شریعت کا علم حاصل کرنا. کتنے ہوئے؟ اب تو ساری مجلس کہے گی کتنے؟ 3 ہوئی. 5ویں چوتھی چیز سبحان اللہ, اکثروا ذکر حازم اللذت. موت کو یاد کرو, اکیلے جاؤ قبرستان, ساتھ میں ایک آدمی کو بھی نہیں لینا. اکیلے قبرستان جاؤ اور دوست مر گیا ہے کھڑ کر دیکھو, والد مرے ہوئے ہیں کھڑ کر دیکھو, بھائی مرا ہوا ہے کھڑ کر دیکھو. اللہ کی قسم ڈر آئے گا سینے میں, سینے میں ڈر آئے گا. اور یہاں میں بول دیتا ہوں, افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, والد مر گئے ہیں, خبر پر کھڑ کر والد کو کیا پڑھنا ہم کو نہیں معلوم. کیا دعا پڑھنا ابا کے لیے؟ خبر پر کھڑے ہو کر جس باپ نے اتنی محنت سے ہمیں پالا, ہمیں پوسا ہے. کئی لوگ ایسے ہوں گے قبرستان کی دعا یاد نہیں, اگر کوئی رشتہ دار مر گیا اس کے لیے پڑھنے والی دعا یاد نہیں. میں تمہارے سامنے بول دیتا ہوں, بات آ رہی ہے موت کی اس لیے بتا رہا ہوں. ایک صحابی نے کہا ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, میری خواہش ہوئی وہ جنازہ میرا ہی ہوتا. جی ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, میری خواہش ہوئی وہ جنازہ میرا ہوتا. سبحان اللہ. یہ موقع نہیں ہے, وہ دعا کون سی ہے؟ شروع کا بولتا ہوں, باقی کا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اللہم اغفر لہو ورحم, آگے پڑھ لیں آپ انشاءاللہ تعالی. بڑی اچھی دعا. 4 باتیں. آخری بات سبحان اللہ, مجالسۃ الصالحین. یہ مجھے مل ہی نہیں رہا, میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں سبحان اللہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یقین مانیے ہمارے اندر بھی ڈر آئے گا. 2 بڑے علماء گزرے ہیں, ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ایک ابن قیم رحمہ اللہ. ابن قیم کہا کرتے تھے جب لگتا کہ دل ذرا کمزور ہو گیا, عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے, ہم جا کر ابن تیمیہ کے ساتھ کچھ دن رہ جاتے. ایسی اثر انداز شخصیت تھی, کچھ دن رہنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاتا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرو اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے,
اللہ ایسے نیک لوگ ہمارے اطراف رکھیں. اللہ ہماری دوستی، ہمارے بچوں کی دوستی اللہ ایسے لوگوں سے عطا فرمائے. آخر میں ایک دعا ہے، اس دعا کے ساتھ میں اس درس کو ختم کر لیتا ہوں. ہمیشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. آج بھی حرم کے اندر ہر سال رمضان میں یہ دعا میں سنتا ہوں. بہت سارے علماء کرام یہ دعا مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے. اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے سینے میں اس کا ڈر پیدا فرمائے. اللہ نمازوں کے اندر اللہ خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اللہ عبادت میں اللہ لذت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صرف اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عمراء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اوقاف کی جو اس وقت تلوار لٹک رہی ہے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سارے مسلمانوں کو جب ملت کا مسئلہ آئے، امت کا مسئلہ آئے، اتحاد کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ جیسے انٹلیکچوئل پڑھے لکھے اور بہترین لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ باتیں میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتا سکوں. اس کے بعد ان بھائیوں کا خاص طور سے میں ہر جگہ شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں بھی ادا کروں گا، جو والنٹیئر بچے ہیں، جو نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ روڈ پہ کھڑے ہو کر گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کا انتظام کر رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو یہ بچے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.